أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بھی ہمارے اس چینل قاری یعقوب فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء. میں عرض کردہ رہنا دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل سر احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا دعا اللہ دے گھر اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عزیزہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرا بیان کرنا، جناب دا سماعت فرمانا، اللہ دام در میں سکھ سے ساڑی ہر کاوش لو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیوں، واقعہ کربلا تشہیر ہو چکی، تسا دوستانے اچھے طریقے نال ذہن نشین کر لیا کہ آج بیان ہوئے گا. فیصل آبادی ادنا جاتا ہے، وہ بیان کرے گا واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں. کسی کہانیاں نہیں، نہ خواب نہیں کسی دے بیان ہونے، تیر تکے نہیں لائے جانے، صرف اور صرف اللہ دی مہربانی نال این قرآن و سنت دے اصول اور قوانین ضابطہ جو قرآن اندر یا حدیث اندر بیان ہوا ہے وہ دے مطابق جڑی این قرآن و حدیث دے بات پوری اتر دیئے وہ بات ہوئے گی. اے میں نہیں ادھروں بات پڑھ لی، ادھروں پڑھ لی. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ان لوگاں دے بارے اندر ارشاد فرمایا، قرآن مجید اندر بات وضاحت موجود ہے، کلی کلی بات تھی. اللہ فرمایا جی ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم. اللہ اکبر. اللہ 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 فرمایا جی، اللہ کریم نے فرمایا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سبحان اللہ. اللہ کریم نال سودا کر لے آئے. ان اللہ
لفظ اللہ دے آخری حرف ہا دے اتے زبر ہے یعنی جدے نال سودا کیتا گیا ہے او اللہ ہے جدے نال سودا کیتا ہے نا بے خرید و فروخت بے ہوندی ہے نا ہاں جی کن لوگاں نے سودا کیتا ہے اللہ دے نال فرمایا من المؤمنین اللہ کریم نال مومنہ نے سودا کر لیا یا مومن لوگ اللہ نال سودا کر چکے انفسہم واموالہم بأن لہم الجنہ اپنی جانہ دے بدلے انفسہم واموالہم یعنی سبحان اللہ اپنی جانہ دے بدلے اپنے مالا دے بدلے یعنی جان تے مال اللہ دی راہ اندر قربان کر کے ان لوگاں نے سودا کر لیا کیڑی چیز لئیے دے بدلے اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یہ دے بدلے کی جنت دا سودا کر لے آئے ان لوگاں نے اللہ فرما دینے لوگوں نے یقاتلون فی سبیل اللہ لڑتے نے یہ جناب اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرتے نے لڑائی کرتے نے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ قتل کرتے بھی نے قتل ہو بھی جاندے نے غازی بھی بنتے نے کدی شہید بھی ہو جاندے نے اللہ فرماتے نے وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فرمایا اللہ کریم نے نال وعدہ کر لے آئے 96% عربی دے الفاظ اپنی اردو پنجابی اندر بولے اتنی پیاری زبان ہے اتنی کمال درجے دی عربی زبان ہے ساڑھے روز مرہ دی بولی دے اندر گلہ باتہ دے اندر اردو دے اندر پنجابی دے اندر 96% عربی دے الفاظ استعمال اتنی آسان وعدہ دیکھو نا قرآن وعدن علیہ حقا حق سچی بات حق پکی بات کیوں جی اللہ اکبر اللہ کلہ لفظ دیکھو کہ اپنی زبان اندر کو لیا جاتا ہے آسان ہی بڑی عربی زبان دنیا کی زبانہ جو آسان زبان ہے حیدر ویکھنا ذرا اللہ کریم نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فرمایا وعدہ کیتا انہاں دے نال پکا تے سچا فرمایا تورات اندر انجیل اندر اللہ دے پیارے کلام اندر انہاں نال وعدہ ہے اور نال فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ اللہ نالو کون ہے جڑا زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہوئے ومن اوفا کون ہے اوفا جو پورا کرے جناب اللہ کریم نے فرمایا اور لوگوں اللہ نالو زیادہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ من اللہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہے چیلنج کی تھا کوئی نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کریم نے تورات اندر انجیل اندر قرآن پاک اندر ان لوگاں دے نال وعدہ کر لے آئے اللہ کہتے نے سن لو میرے نال پے کرنے والوں میرے نال سودا کرنے والوں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ اپنی بیعت
اپنے سودے پہ خوش ہو جاؤ. اللہ اکبر ایمان والو خوش ہو جاؤ اپنی پیتے اپنے سودے تے جڑا تسی وعدہ کر چکے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ دی طرف بہت بڑی کامیابی فوج میں ناکامیابی نو کون دے کہندے نے عظیم بہت بڑی. جی 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 فرمایا یہ لوگ کون لے التائبون العابدون الحامدون السائحون. واہ واہ انہاں دی صفتاں کنیاں بیان کیتیاں نے. جی جی گلاں نال رب نو نہیں من دے اے سجدیاں نال ثابت کر دے نے رکوعاں چ سجدیاں چ قیامت دے اندر روزے رکھ کے نیکیاں کر کے عبادتاں کر کے اللہ کریم نو منا دے نے. فرمایا توبہ کرنے والے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. واہ جی واہ کدھرے رکوعاں اندر ڈگے ہوئے کدھرے سجدیاں کے اندر پے ہوئے اور سجدیاں تے رکوعاں دے اندر کر دے کینے التائبون. توبہ یعنی اللہ بنے رجوع کر دے نے. جی 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 الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. نیکی دا حکم کرنے والے برائیاں تو روکنے والے اور اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے. واہ جی واہ کمال ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بشارت دے دو خوشخبری مومنہ واسطے. الغرض میں دس سے ریاساں میرے پیارے بھی غور تے فرماتیاں چلا جانا اے واقعہ کربلا ان لوگاں دے ایویں تے نہیں میں قرآن مجید چوں اے آیات سورت توبہ دی آیتاں جڑیاں انتخاب کیتیاں نے یعنی سورت توبہ دی آیت نمبر 111 تے 112 یعنی 112 یعنی پوری 111 تے 112 نمبر آیت اندر احمد دینی انتخاب کیتے. اللہ فرمایا مومنہ نو خوشخبری دے دیو نالی فرمایا اے ہوئی تے بہت بڑی کامیابی ہے جڑا اللہ نال سودا کر لیندہ اپنی مال سے اپنے جاندار. احمد دینی میں انتخاب کیتا نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا مال اپنی جان سارے دا سارا خاندان اللہ سونے نال سودا جو کر دے آئے نا. ادھر ویکھو واقعہ کربلا ایک بہت سستا سیت پیش کرانگا اللہ دے فضل نال حقائق دی روشنی دی اندر میں عرض کردہ چلا جاؤں گا. تسی سندے چلے جاؤ گے دی اندر سباق ہی اسباق نے بڑے بڑے سبق نظر آن گئے لیکن جھوٹے افسانیاں نال انہاں دی عظمت و بال ہوندی ہے کہ جناب بزدلی دا تاثر پھیل دائے. انہاں لوگاں نے جھوٹے افسانے کھڑ لائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شان کوئی کام نہیں. اللہ دے نبی فرمایا جڑا میرے نال محبت کرتا ہے حسنین کریمین نال محبت کرے. اتنے اللہ دے نبی فرمایا لیکن سید الشہداء حضرت حسین کہن نال میرے نبی دی مخالفت ہے. پیارے نبی نے فرمایا سید الشہداء میری امت دے او جناب سارے شہیدان دے سردار میرے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور مظلوم شہید امام مظلوم مدینہ سن چکے ہو سیدنا عثمان ابن عفان حضرت حسنین کریمین دے بارے دی اندر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا عظمت کوئی کم نہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین.
جنت دے نوجوانہ دے سردار نے کون کون؟ حسن اور حضرت حسین. یہ شان کو کم تے نہیں نا ہے جی. انہاں دے حسنین کریمین دے میرے نبی نے ہونٹ چومے. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی نے اپنی زبان چسائی تو اپنے نواسیاں نو. سبحان اللہ. بڑیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں. میرا خیال ہے چلدیاں میں اگلا جمعہ حسنین کریمین دی عظمت نہ بیان کر دیں. حسنین کریمین ہوئے گا، اعلان ہو گیا، بعد بھی یاد کروا دینا. حسنین کریمین، عظمت حسنین کریمین میں اگلا جمعہ پڑھاواں گا تاکہ میں اپنے مضمون تو ادھر زیادہ ٹائم دے کے اپنا میرا مضمون ہے تو ہٹ نہ جاواں کدھرے. میں اپنے مضمون تے رہنا چاہنا. ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا. لیکن آج کل دی ابو محنف بن حشام، اللہ ایک ابو محنف ایک حشام بن صاحب ایک قذاب راوی نے انہاں نے چھواکے تے بارے اندر جھوٹیاں باتاں گھڑیاں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے آسمانہ تو کہ خون دی بارش وسی. استغفراللہ بعد اللہ. اپنے کول باتاں بنائیاں ہوئیاں اور سنیاں اس دور دے ہن تے بہت سارے ابو محنف پیدا ہو چکے نے. سارے جہان دے جھوٹ اپنیاں تقریراں اندر اپنیاں تحریراں اندر پڑھو اخبار تو انہیں پتہ لگے. دنیا جہان دے جھوٹ اکٹھے کر کے لکھ دیں نے، بیان کر دیں نے. مثلا اے کو میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں جو کہنے لگے عزیق انہیں ایک بیٹا آکھدا ہے بابا اپنے ابے حسین نو آکھدا ہے کہدا بابا میں کی ویکھنا میدان کربلا دے اندر ایک بی بی برقع پوش خاتون میدان کربلا نو صاف پئی کر دی. استغفراللہ. آخر جی کیوں صاف کر دی پئی ہے؟ میرے نواسے شہید ہونا ہے تھے انہاں نو کنکریاں نہ لگ جا، وہ کنڈا نہ چوم جائے، تلواراں بھاویں بچ جا، تیر بھاویں بچ جان. کیوں جی کنڈا نہ چوم جائے. واہ جی دیکھو جھوٹ تے کوئی پیر ہوندے نے جھوٹی بات دے. استغفراللہ بعد اللہ. ان اتنی بات جھوٹے افسانے اللہ معاف فرمائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آخر جی معصوم نو ایک قطرہ پانی 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 او کوپیو کتیو پانی دا قطرہ معصوم نو دے دیو. اگر جی جناب اے معصوم دی لاش تے جان لین دیو، زلفاں سوار لین دیو. اے بیان ہوتے پہلے اتھے زلفاں سوارن دا ویلا یہ ہو جے کمزور سنے جی بھوٹ بھیک منگتے پہنے قطرہ پانی دا انہاں کولوں. اللہ اللہ اکبر اللہ. سونیاں بات تم سماعت فرما دیاں چلا جانا. یہ تے کمزور ترین اور انہاں دی بزدلی ثابت انہاں دے ایمان دی کمزوری اگر ہو جیا باتاں بیان کی دیا جان انہاں دی بزدلی دا تاثر و بردائنا. ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا. یعنی جناب میں عرض کرنا چاہنا سونیاں عمار تہنی راوی شیعہ اہل تشہید راوی پر ہے سچا. گل سچی تے شیطان بھی کرے اسی وہ بھی منن واسطے تیار ہونے دے تے دلائل نے. کیوں جی بس اتنی بات سن لو. یہ سچا راوی عمار تہنی اے محمد بن علی بن حسین تو پوچھدا ہے محمد کون جنہاں نو باقر کہتے ہیں. محمد باقر ہے جی. اگے علی کون نے جنہاں نو زین العابدین حضرت حسین دے بیٹے سمجھ آئی نا. زین العابدین جڑے بیمار کربلا دے میدان چ جڑے بچے وہ بچے ایک ہی بچہ بچ سکیا. کیوں جی ہاں جی انہاں نو زین العابدین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. انہاں دا نام سی علی اور علی بن حسین. اللہ اکبر. عمار تہنی حضرت حسین دے پوتے جڑے بیمار کربلا سن زین العابدین جنہاں دا نام علی سی اپنے ابے کولو یعنی محمد انہاں دا بیٹا ہے محمد باقر وہ اپنے والد کولو ہے جی انہاں نے گلاں سنیاں ہونگیاں تے دسیاں سوال کرن والے نو. عمار تہنی پوچھدا ہے محمد باقر کولو کہ تسی واقعہ کربلا ایویں بیان کرو جویں تسی اپنی اکھاں نال ویکھیا جویں تواڈے سامنے ہن گھر دی بات ہی پکی ہو سکتی ہے نا. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاصحابہ دے اندر دوسری جلد اندر صفحہ نمبر 17 دے جناب صفحہ نمبر 17 دے اوتے بیان کیتا ہے. کہندے نے ادھر ویکھو جڑا بیان کردا ہے گھر دا بندہ کون بیان کر رہا ہے؟ محمد بن علی بن حسین یعنی محمد باقر بن علی جنہاں نو زین العابدین بولیا جاتا سی. حضرت حسین دے بیٹے او دا بیٹا یعنی حضرت حسین دا پوتا
اپنے والد کو ساریاں گلاں سنیاں نے تے حقائق بیان کیتے اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے انہاں نو الصحابہ دے اندر ہاں جی جناب دوسری جلد اندر 17 نمبر صفحے دے اوتے لے آندا ہے کہندے نے اے پوچھدا ہے ہاں جی عمار دونی نے سوال کیتا ہے انج واقعہ بیان کرو تے جناب اے جی محمد باقر بیان کر لگ گئے کہندے نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا ولید بن عتبہ اے مدینے دا گورنر ہے ادھروں یزید نے حکم دیتا ہے مدینے دے گورنر نو میرے نام دی بیعت لو میرے نام دی بیعت لین دا سلسلہ شروع کرو سارے لوگ بیعت کرتے جا رہے نے انہیں جناب مدینے دے گورنر یہ جناب مدینے دا گورنر انہوں نے جناب ولید بن عتبہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پیغام کھلایا حسین آؤ یزید دی بیعت کر لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مہلت منگی سوچنے دی مہلت میں سوچ بچار کر لوا انہوں نے مہلت دے دیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس نرمی اور مہلت کو فائدہ اٹھا دیا ہویا راتوں رات نکلے مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے گئے اور ادھر جناب انہاں کوفیاں نو پتہ چلے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید دی بیعت دا انکار کر دیتا ہے انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیتے خط لکھ دے گئے اور خطا دے اندر انہوں نے ساری بات وضاحت کی ہے کہندے نے اسی جناب یزید دی بیعت دا انکار کر چکے ہیں کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر او دے پیچھے جمعے پڑھنے ختم کر دیتے رہے لہذا تشریف لے آؤ اسی تواڈے پیچھے نمازاں پڑھاں گے جمعے پڑھاں گے اپنے ابے دے مسند تے آ کے بیٹھو حالانکہ یہ وہی لوگ حضرت علی نو شہید کرنے والے کیا ہوئی اللہ اکبر تے میں اگے چل کے نقطے دی بات دساں گا اور کبھی یاد کرو گے انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی اللہ دی توفیق دینا بلکہ خط آندے چلے گئے بہت زیادہ خط لکھے ہر بندہ ہی خط لکھن واسطے تیار ہو گیا ادھر جنوں آپ لکھنا نہیں آتا دوسرے تو لکھواندا پیا تھلے اپنا جناب دستخط پہ کردا ہے تھلے اپنا جناب نام لکھواندا پیا ہے کہ میری طرفوں خط ہے کوئی کہندے نے جناب بوریاں بھریاں گیاں پر خط بہت زیادہ آئے زیادہ تعداد اندر ہاں جی خط لکھنے شروع کیتے ادھروں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچیا کہ یار یہ لوگ تے دین تو پھر گئے دین تو پھر جان گے دین نہیں انہاں چ رہے گا چلو انہاں دے اندر دین دی بات کران گے جا کے انہاں نو نماز روزے تے اور جناب جمعے پڑھن گے دین سنن گے دین دیاں باتاں سنن گے دین تے پکے رہن گے اپنی سمجھ اور دانش دے مطابق انہوں نے بہترین فیصلہ کیتا اور جناب اللہ دے دین دی خاطر نکلے کہ انہاں لوگاں دا دین بچ جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور جان لگے تے صحابہ آڑے آ گئے صحابہ نے کیا انہوں نے کیا چلو اگر جانا چاہتے ہو ایک باری خبر لین واسطے پتہ لین واسطے اپنا کوئی سفیر بنا کے کر لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا اور نال ایک راہگیر رہبر جنہوں کہندے نے رستہ دکھان والا وہ نال کی دائیں لیکن لکو تک بڑے بڑے جناب گرم قسم دے سارا آنے نیتلے سارا انہاں صحراواں دی گرمی برداشت نہ کر دیا ہویا یہ جڑا رہبر سی راہگیرے تھے رستے دے اندر ہی فوت ہو جاندا ہے امام مسلم ابن عقیل نے فوری طور تے پیغام کھلایا حضرت حسین عرض کردے نے میری معذرت قبول کرو میں اوتھے کوفے اندر نہیں پہنچ سکدا رستے بڑے دشوار نے راہگیر میرا راہ پر رستہ دکھان والا ہو جناب وفات پا چکے آئے اس واسطے میرا پہنچنا بھی مشکل ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی معذرت قبول نہ کی تھی بلکہ حکم نہ کیا جاؤ لہذا مسلم ابن عقیل حکم دیا گیا بڑی مشکل دے نال کوفے اندر پہنچ گئے اوس جا کوفی انہاں دے گھر دے اندر ٹھہرے اور قیام فرمایا بیعت کا سلسلہ شروع ہویا ایک دن دے اندر 12,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی حضرت حسین دی بیعت کی تھی ایک دن اندر 12,000 کوفی اللہ اکبر اللہ ادھر آ رہے نے ادھر دیہاتاں جو آ رہے نے کوفے دے مضافات جو آ رہے نے اور جناب ولیج اور دیہات جو آ رہے نے دور دور دے علاقے جو آ رہے نے پر کیا 12,000 بندیاں نے بیعت کی تھی مسلم ابن عقیل دی اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے پیارے ویر ہن سن دیا چلا جانا یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہے اور جناب ادھرو ہیں جی جناب اس طرح کے یزید ہیں جی یزید دے بڑا ہی خیر خامہ دے وچ اے بندہ شامل ہیں جی انہیں جناب ایدہ نائے عبداللہ بن مسلم ہیں جی حضر میں انہیں آکھیا
ہے جی یہ جڑا نعمان بن بشیر سی نا کوفے دا گورنر انہوں کیا کہ کوفے دی حالت دیکھ دے ہو شہر دی حالت کمیں بگڑتی پئی ہے سڑا دار لوگ بیعت کرتے پے نے وہ لوگ کوفے والے تانوں کمزور سمجھتے ہیں یا واقعی تسی کمزور ہو اللہ اکبر اللہ نعمان بن بشیر کہندا میری کمزوری ہی بہتر ہے جڑی اطاعت الہی دے اندر ہوئے اللہ نے جس بات تے پردہ پایا ہے میں انہوں کیوں ظاہر کرا الغرض جناب خاموشی ہو گئی ہاں جی ایک کوئی شکایت اس سے بندے نے ہاں جی عبداللہ بن مسلم حضرمی نے یہ جناب یزید تک پہنچا چھڑیے یزید نے اپنے کا ذات کرتا غلام سرحون نامی غلام دے نال مشورہ کیتا کہندا دسو ہن کی ہونا چاہیے معاملہ کیویں نبڑ سکدا ہے کیویں اس معاملے نو کنٹرول کیتا جا سکدا ہے یہ سرحون نامی غلام کہندا ہے اگر تواڈے والد معاویہ رضی اللہ تعالی زندہ ہوندے او میرے مشورے تے عمل کر دے یہ یزید کہندا میں ضرور مشورے تے عمل کراں گا الغرض وہ کہندا تو اس طرح کر کہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر مقرر کر دے ابن زیاد بڑا سخت بندہ سی اپنے موقف دا بڑے بڑے غلط فیصلے کیتے ہے بھی انہیں کو جڑے فیصلے کرے گا غلط ہون گے گل سمجھا جی ذرا ہے جی فیصلے کیتے انہیں فیصلہ کیتا کہ کہندا حالانکہ یزید او دی یعنی کامیابی تو جتھے جاندا سی اچھے طریقے نال کنٹرول کرتا سی جڑا ابن زیاد بیت اللہ دا نال دا نے کیا اس واسطے کوفے پہلے بصرہ دا گورنر سی انہاں دناں دے اندر ابن زیاد او بصرہ دی گورنری تو بھی معزول کرنا چاہندا سی لیکن سرحون نامی غلام دے مشورے دے نال ہے جی انہاں نے کہا تو بصرے دا گورنر تے ہے ہی ہے کوفے دی گورنری بھی تینوں اور نال یہ کیا کہندے نے کہ اوتھے جاؤ کوفے اندر جاؤ مسلم ابن عقیل آئے ہوئے نے لوگ بیعت کرتے پہنے امت مسلمان کا شرازہ بکھر جائے گا ہر شہر سے اندر نوے امیر ہونگے آپس میں لڑائیاں ہونگیاں باہر سے کچھ کر ہی نہیں سکتے اسلام دیا سرحداں رک جان گیا اسلام دی اشاعت رک جائے گی اسلام دا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا جلدی نال معاملے نو کنٹرول کرو مسلم ابن عقیل نو تلاش کرو اور مل جاوے تو انہوں قتل کر دیو یزید نے حکم دے کر کے ابن زیاد کو بھیجا ٹھیک ہے سنیں جی ذرا ادھر جناب ابن زیاد آیا کوفے دے اندر جدو داخل ہویا نا اندھیرے ٹائم رات دے ٹائم جدو اندھیرا چھا گیا ادو کوفے اندر داخل ہویا تے ڈاٹھا بنیا ہویا ڈاٹھا سمجھ دے انج پاگ بن کے نا صافا او دا ایک لڑ اس طرح منہ اور نک دے اوتے انج دے دتا جاوے ٹھیک ہے ہن تے ڈاٹھا سمجھ آندا ہے ہن تے تانوں کرونا نے سارے مسئلے سمجھا دتے کیوں جی اللہ اکبر اللہ تو بر کے ڈاٹھا بنیا ہویا اونوں ڈاٹھا کہندے نے ساڈی زبان اندر اونے جناب جدو شہر دے اندر داخل ہویا نا تے لوگ سلام آتے لوگاں نے آکھیا حضرت حسین آ گئے ہاں جی لوگ سلام کہندے نے سلاماں دا جواب دیندا ہویا اور جناب اے لوگ کہندے نے وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ دے بیٹے کیوں جو نواسے نو بھی بیٹا آکھیا جاندا سی عرباں دے اندر کیوں جی پوتے نو بیٹا کہہ دیندے اسی ویسے روحانی بیٹا چھوٹے بچے نو اکثر ہی کہہ دیندے ہیں بر کیف ہاں جی کہندے نے جی وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ اللہ دے رسول دے بیٹے یعنی اللہ دے رسول دے بیٹے حسین و تواڈے تے بھی سلام ہوئے حضرت حسین سمجھتے رہے لیکن ایک کون سی آنے والا ابن زیاد سدھا قصر عمارت اندر پہنچے آئے اپنے کو غلام نو 3000 درہم دے کر کے روانہ کر دائے کہندا مسلم بنا کے ابن عقیل نامی بندہ جڑا بیعت لیندا پیا ہے او دی خبر لو او دا پتہ لو اے جڑا 3000 درہم اپنے مشن تے خرچ کر لو ادھروں مسلم ابن عقیل دا پتہ لگاؤ اور اے رقم اپنے مشن تے ہی خرچ کرو گے ادھروں حضرت مسلم ابن عقیل ابن زیاد دے کوفے اندر آن دی وجہ کر کے ادھی آمد دی اطلاع سننے دے بعد اوسجا کوفی دا گھر چھوڑ کر کے ہانی بن عروہ دے گھر اندر پناہ گزین منتقل ہو چکے نے ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہاں نو پیغام گلا چھڑے آئے پیارے حسین لوگ تھوڑا گڑ پروانہ بار بالحانہ طور تے بیعت کرتے نظر آ رہے نے اور بیعت کرنے والے آدھا سلسلہ رکن دا نہ نہیں لیندا جلدی تشریف لے آؤ
مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین نو پیغام کلا دیتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچے آئے. ادھروں جناب اللہ اکبر اللہ 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 ایدہ غلام یعنی ایک اس غلام ہانی اس غلام نے جلدی نال ہانی بن عروہ دے نال ملاقات کی دیئے اور جناب دسے اپنے آپ نو شو کیتا میں حجاز دے علاقے جو میں جناب حضرت حسین نال مسلم ابن عقیل نال خاندان نبوت نال میں پیار کرنے والا لہذا میں کوئی خدمت کرنی چاہنا اے مسلم ابن عقیل تک پہنچا دے اور انہوں نے ملاقات بھی کروائی. ہانی بن عروہ نے ملاقات بھی کروائی مسلم ابن عقیل دے نال جناب نے 3000 درہم دیتے تے واپس سدھا ابن زیاد کول رپورٹ دے دیتی ساری. اور ابن زیاد نے آکھیا ہانی نظر نہیں آ رہے ہانی میں نظر نہیں آ رہے کدھر نے اللہ محمد بن عاشاس چند ساتھیاں دے نال ہانی بن عروہ دے کول گئے اور جناب انہاں نو لے کر کے ابن زیاد کو لے آئے اور جناب ادھروں ابن زیاد کو لے آئے تے ابن زیاد پوچھ گئے مسلم ابن عقیل کتے مسلم دا پتا انہیں آکھیا مینوں کوئی پتا نہیں مینوں معلوم نہیں مسلم ابن عقیل کتے حالانکہ دے گھر اندر موجود سن انہیں انکار کیتا بعد نو چھپایا اور ابن زیاد نے وہی 3000 والا غلام انہوں دے سامنے کر دیتا وہ سامنے آتے ہانی بن عروہ لاجواب گل ہی نہ انہوں نے لاجواب ہو گئے. اور جناب دے بعد مزید ابن زیاد پوچھتا ہے مسلم ابن عقیل کتھے انہوں پیش کرو انہیں لے تو لال کیتا ذرا پسو پیش تو کم لیا انہیں جناب اس زور نالے دیتے چھڑی ماری روایت دادا تلوار دا وار کیتا لیکن بچ گیا تے کہنے لگے ہن تیرا خون ساڈے تے حلال ہے. اتنی گل کہہ کے انہوں جناب ایویں کسرے عمارت دے ایک جناب کمرے دے اندر قید کر دیتا ہے. اس گل دا ہانی بن عروہ دے قبیلے نو پتہ چلے آئے انہیں آ کر کے کسرے عمارت سے چڑھائی کر دیتی ہے اور جناب قاضی شرح نے انہوں نے سمجھایا کہ کوئی خطرے والی بات نہیں یہ جناب صرف اور صرف یعنی تحقیق واسطے روک لے گئے نے تے لوگ جناب گل سنتے فوراً چلے گئے اور ایسے طریقے نال جی مسلم ابن عقیل نو اس حقاندی دا پتہ چلے آئے یعنی دا انہوں نے علم ہویا ہے کہ 4000 دا لشکر لے کر کے نکلے 4000 دا لشکر لے کے نکلے اور جناب چڑھائی کر دیتی ہے قطرے عمارت انہاں سردارانو وڈیاں قبیلے دے سردارانو سمجھایا اور انہاں نو مطمئن کیتا کہ چلتے نکلتے چلے گئے کھسکنا شروع ہو گئے بالآخر حضرت مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے سب سمجھا جی کلے ہی رہ گئے سارے کوفی لا یوفی علامہ صاحب فرماتے ہیں کوفی لا یوفی یعنی کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرتے بے وفا قوم ہے وہ نکل گئے 4000 دا لشکر 4 بندے بھی حضرت مسلم ابن عقیل دے نال کھڑے نہیں سارے نکل گئے گلے تنے تنہا رہ گئے لہذا مسلم ابن عقیل دوڑے اور جس گھر دے اندر پناہ رہی ہے ایک عورت نے کیا ٹھیک ہے جی خاندان نبوت دائے بندہ ہے تینوں گھر دے اندر پناہ دے دیو کہ جس گھر اندر پناہ رہی ہے نا اس عورت دا بیٹا محمد بن اشعث اللہ اکبر انہیں فوری طور پہ ابن زیاد نو اطلاع دے دیتی ہے ابن زیاد نے پولیس روانہ کی تھی مسلم ابن عقیل مقابلے واسطے نکل آئے اور جناب محمد بن اشعث نے حفاظت کی ذمہ داری لے کر کے انہوں جناب ابن زیاد دے کول پہنچا دیتا ہے ابن زیاد نے حکم دیتا ہے مسلم ابن عقیل چھت تے لے جاؤ انہوں تے قتل کرنے دے بعد یہ دی لاش جناب بازار دے اندر کھچ کر کے لوگاں دے سامنے سڑ دیتی گئی ہے اور جناب پورے کرکٹ میں جو گھسیٹ دیا ہویا چوک دے اندر سوڑی تے لٹکا دیتا گیا ہے
للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تو روانہ ہو چکے نے، لمبیاں باتاں نے صحابہ نے اتھے بھی روکیا، بات لے سلاسہ کے کہتے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا اگر پیارے حسین مینوں روند کر کے اگر میں اونٹ دے سامنے لیٹ جاواں، مینوں مارنے دے بعد بھی روندنے دے بعد بھی اگر رک جان تے میں اگے لیٹن تو گریز نہ کرا۔ روکیا انہوں نے، بڑی لمبی بات ہے۔ برکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دل اندر نیکی دا ارادہ ہے کہ وہ نیک مخلص انسان نے اللہ دے دین پھیلاواں گے۔ نکلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رستے دے اندر اور بن یزید تمیمی نال ملاقات ہوئی، انہیں ساری دی ساری خبر دے دیتی، کوفے دے رات سارے دس دیتے، مسلم بن عقیل دی شہادت دا دسیا۔ حضرت حسین نے اس وقت واپسی دا ارادہ فرمایا۔ واپسی دا ارادہ کر لیتے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، سن لو سارے غور نال سنیا جے میرے سوال۔ دیکھو اگر کفر نال کافراں دے نال لڑن واسطے حضرت میں کہیا انہاں لوگاں دے بارے جیڑا عقیدہ حضرت حسین دا اوہی ساڈا، جیڑا عقیدہ حضرت حسین دی بہن زینب دا اوہی ساڈا، کہ میں جا کے دسدا جے ہاں پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حسین نے واپسی دا ارادہ فرمایا۔ دیکھو اگر کفر نال لڑن واسطے جا رہے نے، ایک بندے دی شہادت دا سن کے واپس ہو جانا اے کوئی گل بندی؟ تو میرے تواڈے جا مسلمان 15ویں صدی دا پرائے نام مسلمان سی تے اسی کفر نال لڑن واسطے جا رہی ہوئے تے ایک بندہ ساڈا کوئی دوست شہید ہو جائے تے کہ اسی واپس مڑ آواں گے؟ او اسی منڈ واسطے تیار نے؟ حضرت حسین دا ایمان ایڈا کمزور ثابت کر دے نے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ یہ مطلب ہے حضرت حسین ایک دین دی اشاعت واسطے جا رہے سن، کافراں نال لڑن واسطے جا ہی نہیں رہے سن۔ گل سمجھ آؤ نا؟ اس واسطے واپسی دا ارادہ فرمایا کہ جدوں کوفیاں نے جنہاں نے سانو بلایا وہ حضرت مسلم ابن عقیل دی حفاظت نہیں کر سکے، لہذا ساڈی کتوں کر سکن گے؟ کہ ساڈا اوتھے جان دا مقصد ہی فوت ہو گیا، اسی دین واسطے جا رہے ہیں، اسی واپس چلے جانے ہیں۔ اس واسطے واپسی دا ارادہ فرمایا۔ لیکن مسلم ابن عقیل دے بھائی آڑے آ جاندے نے اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے کہن تے میرے نال آئے، میں ہن انہاں دی گل نہ مننا تے مینوں بھی کون اچھا آکھے گا؟ انہاں دے اصرار کرنے تے نال چل پیندے نے، کہندے نے جناب چلدیاں ادھروں جناب اگے جناب انہاں دی ابن زیاد دی فوج دا دستہ نظر آیا، ہراول دستہ سامنے نظر آیا تے کربلا دا رخ کر لیندے نے اور جناب جی امیر لشکر عمر بن سعد انہوں نے حضرت حسین دی خدمت اندر جا کے آگیا حسین اس معاملے نو جان دیو، بیعت کر لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 3 باتاں پیش فرمائیاں۔ پہلی بات میں نو کسی اسلامی سرحد تے جا لین دیو۔ کی مطلب؟ کافر ہوں گے ایک مقابلے، ایک پاسے میں ہوں گا حسین نواسہ رسول، لڑن دا لطف آ جائے گا کافران نال۔ یہ تے سارے میرے اپنے سامنے لڑن والے جننے آئے نے، یہ تے سارے میرے اپنے نے۔ حضرت حسین دے مامے نانے یہ سارے نانکار ننہال سارا ہی جو اتھے سی کوفے دے اندر وہی سامنے لڑن واسطے آئے، جڑے خط لکھن والے وہی سامنے آ گئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حسین نے 3 باتاں پیش کیتیاں، ایک تے مینوں اسلامی سرحد تے جا لین دے ہو، اور دوسری بات پیش فرمائی کہندے نے مینوں یزید کول جا لین دے ہو۔ دوسری روایت آندا آذا یزید فی ید یزید، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھن دے کے اودے نال صلح کر لاں گا۔ یہ مطلب انہاں واسطے میں آیا تھا جدو یہ گل منن واسطے تیار نہیں کہ مینوں لڑن دی کی لوڑ ہے؟ جویں میرے ابے نے سلو کی تھی، کیوں جی میرے تائے نے سلو کی تھی، کیوں جی ہاں میرے بھائی نے سلو کی تھی، کیوں انہاں سارے نے سلو کر لئی حضرت امیر معاویہ نال تے جناب سلو کر لئی تے میں بھی سلو کر لینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتنا پیارا ذہن ہے، کتنا صاف اور سادہ ذہن، کتنے نیک آدمی نے گھوڑے نے، ہر بندہ نیک اور گھوڑا حکومت کرن دی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گل سمجھا جے ذرا، انہوں نے آکھا میرا کام ہی نہیں میں حکومت کرنا، میں تے دین واسطے آیا تھا، جدو جنہ دا دین بچان میں آیا تھا، جدو وہی سانو مارن واسطے تے مینوں کی لوڑ ہے لڑن دی؟ پہلی بات ہے اسلامی سرحد تے مینوں گھل دیو، اوتھے جا لین دیو۔ دوسری بات ہے مینوں یزید کول جا لین دیو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مینوں یا پھر واپس مکے اندر جتوں میں آیا اوتھے واپس جا لین۔
میں نے یہ بات دسو آج کل اگر کوئی مجاہد ہے جی بارڈروں پار کافراں نال لڑن واسطے ٹر جاوے تے جو قبضے جا جاوے تے کی کہے گا مینوں مودی کول لے چلو یہ میں اودے ہاتھ تے بیعت کر لگا کہے گا او جے کافراں نال لڑن واسطے جڑا جاندا ہے اج دا مسلمان اودے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار نہیں سی حضرت حسین اج دے مسلمان نالوں بھی زیادہ کمزور ایمان والے قول انہاں لوگاں دی کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا یہ دا مطلب ہے لڑائی کفر اسلام دی نہیں سی کفر اسلام دی تے یہودیاں دے ایجنٹاں نے بنا لئی ہاں سنو تے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر کرو گے کیڑے پاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جاؤ گے ادھر دیکھو ذرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تینے باتاں ہاں جی جناب تینے باتاں یہ جناب قبول کرنے دے بعد ہاں جی ایک گورنر نے قبول کی دیا نے عمر بن سعد یہ قبول کرنے دے بعد ابن زیاد کو پہنچان دے نے ابن زیاد بڑا اکھڑیا بندہ جو نے کیا گل لمحہ کام نہیں جے بیعت میرے ہاتھ تے آ کے حسین یزید دے نام دی بیعت کرنا نمبر ٹنگنے چاہتا سی کہندا میرے ہاتھ تے بیعت کرے نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو حضرت حسین نے انکار کر دیتا لڑائی چھڑ گئی لڑ دے علامہ صاحب کہندے تے سن 1 منٹ دا قصہ ہے 1 منٹ دا واقعہ ہے تے جنوں ہاں جی کئی 100 کیسٹاں تے قسطاں دے اندر بیان کیتا جاتا ہے ایڈے لمبے جھوٹ ایڈے زیادہ جھوٹ بول دیتے علامہ صاحب کہتے ہیں 1 منٹ سے زیادہ تو شہادت حسین کا واقعہ نہیں ہے 1 منٹ لگتا ہے اس میں علامہ صاحب کیا کرتے سبحان اللہ اس واسطے اللہ اکبر ہوتے لڑائی چھڑ جاندی ہے لڑدیاں سارے شہید ہو جاندے نے انشاء اللہ جناب 10 نوجوان سن یہ اندر شہید ہونے والے اسی اسنا دے اندر ایک تیر آیا حضرت چھوٹے بچے دے گلے دے اندر لگیا خون دا فوارہ نکلیا حضرت حسین لالے تے فوارہ خون دا خون پونج رہے اور نعرے کہنے اللہ ان لوگاں دے درمیان تے میرے درمیان فیصلہ فرما دے جنہاں لوگاں نے خود ہی سانو بلایا تے آپ ہی سانو قتل کر رہے نا الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت اور لوگوں خود تلوار لے کے نکلے مردانہ وار لڑدیاں جامع شہادت روش کر جاندے نے یہ جڑا جس بندے نے قتل کیتا یہ ہانی دے قبیلے دا بندہ حمایتیاں دے وچوں حمایتی سن نہ جڑے حمایتی سن تے اس کا اندر بنا دئی نا ہانی دے قبیلے دا بندہ اور جناب جس بندے نے ایک بندے نے سر تن تو جدا کیتا ہے اور جناب اسی طریقے نال ابن زیاد دے کول سر مبارک انہاں نے جناب سر مبارک لے کر کے یزید دے کول پہنچا دیتا ہے عمر بن سعد اس جناب قائد خاندان لے کر کے بھی یزید کول پہنچے جناب اوتھے جناب بچے تے صرف زین العابدین بچے جنہ دا نام علی سی اور اسی طریقے نال لکھدا تبری والا کہ سنان بن انس النخیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے اللہ الاسقی نے انہاں دا سر اتارے آئے اور جناب نالے کہندا ہے ایک شہید کرنے والا کہندا ہے میرے اونٹ سونے چاندی دے نال لد دیو کیوں جو میں ایک ہو جے شخص نو مارے آئے جدے تک رسائی بڑی مشکل ہے جدے والدین ساریاں نالوں افضل نے اور جناب نسب دے اعتبار نال بڑے بہتر نے اور خواتین بچے ایک یزید دے دربار اندر پہنچ گئے انہاں لوگاں نے مبارکباد دینا شروع کر دیتی ہے ایک نوجوان نے جرأت کر کے آکھیا ہے ایک لڑکی بننے اشارہ کر کے کہ مینوں دے دیو والے غنیمت اندر گل سمجھ دیو نا اللہ حضرت زینب بنت علی بولیاں حضرت حسین دی بہن بولیاں کہہ دیا نے اللہ دی قسم ادو تک نہیں ہو سکتا جدو تک یزید جناب اسلام تے گئے میں یہ دین جو نکل جائے تے پھر گل ممکن ہے لو حضرت حسین دا عقیدہ وہ ساڈا عقیدہ جیڑا زینب بنت علی دا عقیدہ وہ ساڈا عقیدہ اے جے نارمل اے جے نیوٹرل عقیدہ کیوں جی کسے دے خلاف نہیں کسے تو حقائق نے حقائق سدھے حقائق اس واسطے میں عرض کر رہی ہوں اور جناب یہ لٹھا پھٹا کا انہیں جناب یزید نے انہوں ڈانٹ پلائی ہے یہ جو کہنے آئے نو
کہ لڑکی مینوں دے دیو، یعنی مال غنیمت دے طور تے لوڑی دے طور تے مینوں دے دیو۔ یزید نے انہوں ڈانٹ پلائی ہے اور جناب انہوں چپ کروایا، اہل خانہ نو اپنے محل اندر جا کے گھلا دیتا ہے اور اتھوں تیار کر کے سارے نو مدینے بھیج دیتا۔ یہ جدو قافلہ مدینے پہنچے ہیں نا، خبراں پہلے پہنچ چکی ہیں سن کہ قافلہ سارا لٹ پٹ ہو گئی، اتنے شہادتاں ہو گئی ہیں، سارے دا سارا خاندان اس طرح مسئلہ ہے جی۔ جناب ایک خاندان عبد المطلب دی ایک عورت آئی رو رہی سی، ایک دے خیالات سن تے روندیا روندیا کہندی ماذا تقولون لئن قال النبی لکم ما فعلتم وانتم آخر الامم۔ اگر نبی سونے نے تو انہوں پوچھ لیا تے اللہ دے نبی نو کی جواب دے ہوگے؟ جناب اپنے کیتے تے کی جواب دے ہوگے؟ حالانکہ تجھے آخری امت ہونا۔ اللہ دے نبی پوچھیا بے اطراتی و بی علی بعد مفتقدی منہم اسارا و منہم تردو بدمین۔ میرے جان تو بعد میرے اہل خان، میرے خاندان دے نال، میرے اہل بیت دے نال ہنی تسی انجدہ سلوک کیتا کہ بعد نو کہتی بنا لیا۔ اور بعد جناب جڑیاں خبراں پہنچیاں سن، یہ عورت اپنا خیال تخیل بیان کر دی پئی ہے اور بعض لوگاں نو زخمی کر چھڑے آئے۔ الغرض نال کہندے نے ما کان ھذا جزائی اذ نصعت لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آکھن گے کیا میری نصیحت جڑیاں میں نصیحتاں تانوں کردا رہیا او دا اے کوئی بدلہ دیتا ہے کہ میرے بعد میرے رشتہ داراں نال اتنا برا سلوک کرو؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آن تلک خون تو دیتے ہی رہیں گے۔ اے قرآن دی آیتاں دا مفہوم ترجمہ، اس آن تلک خون تو دیتے ہی رہیں گے۔ ہر خار کو جب تک کہ گلستان نہ کریں گے، نس نس میں سمایا کہ ہے دل کا مکی تو۔ گویا کہ حضرت حسین کہہ رہے ہیں نس نس میں سمایا ہے کہ ہے دل کا مکی تو میرے رب جی تو۔ کہنے لگے نس نس میں سمایا ہے کہ ہے دل کا مکی تو۔ جان دے دیں گے اگر تجھ پر تو احسان کریں گے، کیوں تیرے سوا کوئی میرے دل کا مکی ہو؟ اس روز تے رشتہ قدرہ اور ترے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جی